الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 محرم الحرام 1443 ہجری، 26 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34۔ پچھلی آیتوں میں پچھلے آڈیوز میں سجدے کے تعلق سے ہماری کافی اچھی گفتگو رہی ہے۔ اب جو یہ سجدہ ہوا ہے آدم علیہ السلام کو، اس کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کافی علمی گفتگو رہے گی، یہ بہت سی باتیں انشاءاللہ ذہن ہمارا کھلے گا۔ آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ جو تھا، جو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ سجدہ تو اللہ کے لیے، پھر تفصیل سے میں نے بتایا کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب اس پر مختلف مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، جو تفسیر نعیمی میں سب کو جمع کر کے ایک جگہ کر دیا گیا اور پھر ایک نتیجہ پیش کیا ہے اپنے۔ تفسیر نعیمی ہے جلد اول، صفحہ نمبر 286، والیوم 1، پیج نمبر 286۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 285 سے شروع ہو رہا ہے یہ، 285 سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو سجدہ ہوا اس میں 4 اقوال ہیں، یعنی 4 باتیں ہیں، 4 الگ الگ نظریات مفسرین نے پیش کیے ہیں اپنی اپنی طرف سے۔ پہلا یہ کہ یہاں پر جو یہ سجدہ تھا فقط تعظیم مراد ہے، یعنی لغوی سجدہ، یعنی سجدہ کیا نہیں، صرف تعظیم کی آدم علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ضعیف قول ہے مفسرین میں، جس نے بھی یہ کہا اکثر مفسرین نے اس کو مانا ہی نہیں ہے کہ صرف تعظیم مراد نہیں ہے، تو باقاعدہ سجدہ ہے۔ لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے، بلکہ قرآنی آیتوں کے خلاف۔ کیوں ضعیف ہے اور کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں کہیں تو فرمایا ہے فقعوا لہ ساجدین، اور کہیں فرمایا خروا۔ دونوں جگہ فقعوا اور خروا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اور تعظیم کرنا اس میں گرنا کہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ قول غلط ہے، یہ قرآن پاک سے ہی اس کا ضعیف ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ گرنے کا حکم دیا گیا، سجدے میں گرنے کی بات کی گئی ہے، سجدے میں گر جاؤ، صرف تعظیم کرنے کا حکم نہیں۔ آپ فرماتے تعظیم میں گرنا نہیں، سیدھی بات ہے۔ تعظیم تو آدمی کھڑے کھڑے بھی کر سکتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی تعظیم۔ تو تعظیم صرف تعظیم مراد لینا یہ نہیں، سجدہ ہوا ہے۔ اب آگے، اور یہ کیوں نہ ہو، چلیے ہم پہلے پوری بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی طرف سے کچھ عرض کروں گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے فقط جھکنا مراد ہے۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں شامل ہے، جو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ فرشتے صرف جھکے تھے۔ تو یہ آپ فرماتے یہ قول بھی قابل قبول نہیں کہ صرف جھکے تھے فرشتے، نہیں۔ تو اس پر بھی مفسرین قائم نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ سجدے سے اگر آپ صرف تعظیم مراد لیں گے کہ صرف جھک کر تعظیم کی ہے، تو اس میں ایک دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر صاف معنی مراد ہو وہاں پر آپ، قرآن کا منشا بھی وہی ہے، تو آپ لغوی معنی لے کر کے نہیں، ڈکشنری کے معنی لے کر کے آپ قرآن کا منشا نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن جو بتانا چاہتا ہے اس کو آپ کو دیکھ کر برابر اسی حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ یقیناً
سجدے سے مراد تعظیم بھی ہے، لیکن آپ وہی اگر معنی مراد لیں گے تو دیکھیے دوسری جگہ اور کیا دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر صرف تعظیم کرنا مراد لیتے ہیں، ڈکشنری کا معنی مراد لیتے ہیں کہ یہاں صرف مطلب یہ ہے کہ تعظیم کرو آدم کی، تو پھر آگے یہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے اصل میں نماز، جو ہم نے لیا یہ شرعی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی جو ہوتا ہے وہ دعا کرو۔ تو لوگ کیا کہیں گے، فتنہ پرور لوگ، کہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ صرف دعا کرو، نماز وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا ہوگا، ایک دروازہ کھل جائے گا شرعی معنی چھوڑ کر کے صرف لغوی معنی مراد لینے سے۔ تو یہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرتے یہ بات بہت ذہن نشین رکھنی پڑتی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں، مفسرین کا کام ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن کا، قرآن پاک کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر صرف تعظیم کا، سجدے کا صرف تعظیم معنی مراد لینا، صرف جھکنا مراد لینا، یہ بھی صحیح نہیں، یہ قول بھی ضعیف، یعنی اس کو بھی مراد نہیں لے سکتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی لگانا ہی ہے اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ بڑی ہی علمی بات ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں کہ سجدہ تو کیا فرشتوں نے، ہے نا، سجدہ تو کیا، لیکن کیا تھا یہ، وہ کہتے کہ سجدہ عبادت تھا، سجدہ تعظیمی نہیں تھا، سجدہ عبادت تھا۔ آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھے اور سجدہ اللہ کو تھا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ڈالا گیا ہے، یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ جیسے ہم لوگ آج منہ میرا کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف، لیکن سجدہ کعبہ کو نہیں ہوتا ہے، سجدہ کسے ہوتا ہے، اللہ عز و جل کو۔ کعبہ کی تعظیم ہے، کعبہ کے لیے، یعنی کعبہ کی طرف ہم کو ایک سمت بتا دی گئی، وہاں پہ جھکنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ سجدہ کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف، یہ نہیں کہ ہم کعبہ کو سجدہ کریں، جی نہیں، سجدہ ہم اللہ کے لیے کریں، سجدہ عبادت۔ تو وہ کہتے ہیں یہی سجدہ تھا، وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا اور آدم علیہ السلام کی طرف رخ کیا گیا تھا، قبلے کی طرح آدم علیہ السلام تھے، تو یہ سجدہ اللہ کی طرف تھا۔ تو یہ قول بھی ضعیف ہے، اس پر تو کافی رد فرمایا گیا ہے کہ نہیں، یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ آسمانوں میں جیسے ہمارا کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے، آسمانوں میں بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ وہاں پر اس طرف سجدہ کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، یہ تفصیل ہے اس کی، بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المعمور ہمارے کعبۃ اللہ بننے سے پہلے سے موجود ہے اور اسی طرف سجدے وغیرہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں شیطان بھی شامل تھا جو سجدے کرتا تھا، بیت المعمور کی طرف اللہ کو سجدے کیا کرتا تھا، لاکھوں سال اس نے سجدے کیے، عبادتیں کی۔ شیطان نے بیت المعمور کی طرف ہمیشہ سجدے کیے، کبھی اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اس بیت المعمور کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اللہ کو سجدہ کروں گا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف کا، اللہ کو کر۔ اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس نے یہی کہا کہ میں جو سجدہ یہاں کر رہا ہوں بیت المعمور کی طرف، تو یہ بیت المعمور کو سجدہ نہیں ہو رہا، یہ سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو کبھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سجدے کرتا رہا، کبھی اعتراض نہیں کیا، پتا تھا اس کو کہ یہ سجدہ اصل میں اللہ کے لیے ہے، میں صرف سمت جو ہے یہ بیت المعمور کی طرف ہے، سجدہ حقیقت اللہ کی طرف ہے۔ تو بیت المعمور کی طرح سے اگر صرف آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے صرف سجدہ کرنا ہوتا اور سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہوتا تو شیطان وہاں بھی اعتراض کبھی کرتا ہی نہیں، اس نے تو لاکھوں سال سجدے کی نا بیت المعمور کی طرف، اس نے تو اللہ عز و جل کو سجدے کیے، بیت المعمور کی سمت میں ہو کر سجدے کیے، لیکن کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہاں بھی کر لیتا ایک سجدہ کہ سجدہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، صرف سمت یہاں پر ہے، اس وقت بیت المعمور تھا، آج آدم ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کہتا نا، لیکن نہیں، اس نے منع کر دیا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ سجدہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان، ان کی تعظیم بیان کرنے کے لیے سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے، اور اسی تعظیم سے اسے چڑ تھی، اسے جلن تھی، وہی تعظیم تو اسے نہیں کرنی تھی نا،
اس لیے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ. اگر سجدہ اللہ کے لیے ہوتا تو کبھی منع نہیں کرتا. یہاں پتہ چلا کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اللہ کے پہلے خلیفہ کے لیے تھا، اللہ کے پہلے نبی کے لیے تھا. یہ ان کی شان بیان کی جا رہی تھی، ان کی عظمت بیان کی جا رہی تھی، اس لیے شیطان کو چڑ ہوئی، اس نے منع کیا. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں کتنی بھی کرو، سبحان اللہ، واہ واہ، جھومتے رہیں گے، خوب خوش ہو جائیں گے، یہاں سے وہاں تک سب خوش ہوں گے. لیکن جیسے ہی نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، نبیوں کی شان بیان کرنے کی بات آتی ہے، منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ ایک دم جلن شروع ہو جاتے ہیں. ارے اللہ کی باتیں کرو، توحید کی باتیں کرو. یہ ایک صرف نبی ہی کیا تم نبی لے کر بیٹھ جاتے ہو، حضور کی عظمت، یہ شرک ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. شیطان کو وہاں بھی چڑ ہو گئی تھی تعظیم نبی سے، آج شیطان کے ماننے والوں کو یہاں چڑ ہوتی ہے تعظیم نبی سے. توحید 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 کی باتیں کرو. شیطان بھی توحید کی باتیں کرو، توحید کرتا تھا. توحید مانوں گا، اللہ واحد مانوں گا، اللہ کی عبادتیں کروں گا، نبی کی تعظیم نہیں کروں گا. آج بھی یہی ہے، خوب نمازیں پڑھو، چلے کرو، سب کچھ کرو، یہ روزے رکھو، نبی کی تعظیم آئے تو شرک بدعت فتوے حرام کی شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے، سوچیے ذرا کہ یہ کس سے مل رہے ہیں. اور تعظیم والے کون تھے؟ فرشتے تھے. نبی کی تعظیم یہاں حکم ہے، یہاں سجدے میں فوراً آگے آئے گا انشاءاللہ، فوراً سجدے میں نبی کی تعظیم فوراً ماننی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. تعظیم نبی کر کے، نبی کی عظمت کو بیان کر کے، نبی کی عظمت پر قائم رہ کر، نبی کی عظمت کے پھول کھلاتے ہوئے فرشتوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، یا تعظیم نبی سے چڑ کر اس کے خلاف باتیں کر کے، تعظیم نبی کے خلاف باتیں کر کے، تعظیم نبی کو شرک سے تعبیر کر کے چھیطان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دل میں اگر محبت ہے، دل میں اگر ایمان ہے، تو دل یہی کہے گا کہ نہیں، فرشتوں کے راستے پر چلو، وہیں پر ہمارا چھٹکارا ہے. انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو فرشتوں پر انعام ہوا تو فرشتوں کے راستے پر چلو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر غضب ہوا، شیطان پر غضب ہوا، اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے، بھٹکےوں کے راستے پر نہیں چلنا. یہ وہیں سے شروعات ہو گئی ہے. تو اللہ ہمیں صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلائے، تعظیم نبی کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور عظمت کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گفتگو بھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سے آگے بڑھاتے ہیں.